آج کے درس میں رمضان اور روزہ سے متعلق چند مزید مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے 2 درس ہو چکے ہیں۔ پہلے درس میں روزہ کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں اس کا بیان ہوا تھا، اور دوسرے درس میں جو کل ہوا تھا اس میں یہ بیان ہوا تھا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ سحری اور افطار کے مسائل بیان کیے جائیں گے، اور اس سے پہلے چند اور مسائل ہیں جن کو بیان کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ وہ جنبی ہے، صبح ہوئی، فجر طلوع ہو گیا رمضان میں، اور اس وقت وہ جنابت کی حالت میں ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں دن میں روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا منع ہے، لیکن رات میں ہم بستری کرنا جائز ہے۔ تو مان لیا کہ کسی نے رات میں ہم بستری کی اور اس کے بعد سو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کی نیند کھلی فجر کے بعد، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا اس کی نیند کھلی اس وقت کہ بہت کم وقت بچا ہے اذان میں، تو اس نے جلدی جلدی سحری کر لی، سحری کرتے کرتے اذان ہو گئی، تو اب اس نے ناپاکی کی حالت میں صبح کیا، تو وہ روزہ اس کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مسئلہ سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ روزہ اس کا صحیح ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی عورت ہے، اس کو فجر سے پہلے پہلے حیض کا خون آنا بند ہو گیا، ماہواری آنا بند ہو گیا ہے نا، حیض کی حالت میں روزہ رکھنا منع ہے، لیکن اس کے دن پورے ہو گئے اور رات میں فجر سے پہلے اس کا حیض کا خون آنا بند ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ غسل کر سکے، اس لیے کہ حیض کے ختم ہونے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے، تبھی نماز روزہ ہو سکتا ہے۔ اس نے سحری کیا اور اتنے میں اذان ہو گئی، ٹھیک ہے، تو دونوں کا مسئلہ ایک ہے، اس کا بھی روزہ صحیح ہوگا۔ ان دونوں کو چاہیے، جس نے جنابت کی حالت میں صبح کیا یا جس نے عورت نے حیض سے فارغ ہونے کے بعد غسل نہیں کیا اور صبح ہو گئی، ان دونوں کو چاہیے کہ دونوں غسل کریں اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں، اور ان کا روزہ صحیح ہوگا، ٹھیک ہے جی ہاں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر وہو جنب، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں فجر کرتے تھے، یعنی صبح ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت میں کہ آپ جنابت کی حالت میں ہوتے، وجنب من اہلہ، یعنی اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کی وجہ سے جو جنابت کی حالت میں انسان ہو جاتا ہے، اس حالت میں چلے جاتے، ثم یغتسل ویصوم، تو اس کے بعد آپ کیا کرتے؟ غسل کرتے اور روزہ رکھتے، غسل کرتے اور روزہ رکھتے۔ کب غسل کرتے؟ فجر کے بعد، اس لیے کہ جب فجر ہوئی تو جنابت کی حالت میں تھے، سحری کا وقت ختم ہو گیا اور جنابت کی حالت میں ابھی ہیں، ٹھیک ہے، تو گویا کہ آپ نے نیت کب کی روزے کی؟ جنابت کی حالت میں۔ سحری کب کیا؟ جنابت کی حالت میں، اذان ہو گئی فجر کی، اس کے بعد آپ غسل کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آدمی ناپاک ہے تو فجر سے پہلے پہلے غسل کر لے، یہ ضروری نہیں ہے، سمجھ گیا نا؟ اگر فجر کے بعد بھی کوئی غسل کر لیتا ہے تو چلے گا، اس کا روزہ صحیح ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو دن میں، کوئی سویا تھا دن میں اور اس کو احتلام ہو گیا،
نائٹ فال ہو گیا اس کو اور وہ روزے کی حالت میں ہے اور دوپہر کا وقت ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہے، نہیں ٹوٹے گا، بس وہ غسل کر لے گا اور پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے یہ ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہوا. مسئلہ واضح ہے بالکل. اچھا، ایک اور مسئلہ کہ کوئی شخص سحری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ہاتھ میں کھانے کا لقمہ ہے، یا اس کے ہاتھ میں پلیٹ ہے یا پیالہ ہے جس سے وہ کھا رہا ہے، یا اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے جو وہ پی رہا ہے، اور اتنے میں اذان ہو گئی، فجر کی اذان، اور وہ اذان بالکل وقت پہ ہو رہی ہے، وقت سے پہلے نہیں ہو رہی ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے منہ میں جو پانی ہے یا منہ میں جو لقمہ ہے کھانے کا وہ باہر نکال دے گا، یا اس کو کمپلیٹ کرے گا؟ اس کو کمپلیٹ کر سکتا ہے اور اس کا روزہ صحیح ہوگا. اس کے ہاتھ میں جو گلاس ہے وہ پانی پی سکتا ہے پورا، اس کے ہاتھ میں جو لقمہ ہے، دانہ ہے، پانی ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کو وہ کمپلیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اذان ہونے کے بعد شروع نہیں کرے گا کھانا پینا. ایسا نہیں کہ اذان ہو گئی تو اس کے بعد گلاس اٹھائے اور یا لقمہ اٹھائے اور اس کو کھا پی رہے، نہیں، پہلے سے اگر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور اتنے میں اذان ہو گئی تو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں جو ہے اس کو. ایسا نہیں کہ پورا پیٹ بھر کے جو دسترخوان پہ ہے یا فریج میں نکال، نہیں، جو آپ کھا پی رہے ہیں اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. دلیل اس کی کیا ہے؟ سنن ابو داؤد کی روایت. اچھا، وہ جو حدیث گزری تھی جنبی کے بارے میں بخاری مسلم کی تھی، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. تم میں سے کوئی اگر اذان سنے اس حال میں کہ برتن اس کے ہاتھ میں ہے تو برتن کو نہ رکھے یہاں تک کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے. تو حدیث بالکل کلیئر ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہوا. مسئلہ واضح ہے یا کوئی سوال، کوئی پیچیدگی؟ آگے بڑھتے ہیں. ایک اور مسئلہ ہے کہ شام میں کسی نے یہ سمجھ کر افطار کر لیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، مغرب کی اذان کا وقت ہو چکا ہے، یہ سمجھ کر اس نے افطار کر لیا. اسے یقین ہو گیا کہ شام ہو گئی ہے، سورج ڈوب گیا ہے اور مغرب کی اذان کا وقت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھ کر اس نے کیا کر لیا؟ افطار کر لیا، کھا لیا، پی لیا. بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، ابھی تو سورج ڈوبا ہی نہیں تھا. کھانے پینے کے بعد اسے معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں، ابھی وقت نہیں ہوا تھا اذان کا، سورج غروب نہیں ہوا تھا. تو اس کا روزہ صحیح ہے یا اسے قضا کرنی پڑے گی بعد میں؟ تو اس میں اختلاف ہے اہل علم کا. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ روزہ نہیں ہوا، اسے قضا کرنا پڑے گا، لیکن صحیح بات یہ ہے، راجح بات یہ ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے اور اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضروری نہیں کہ وہ قضا کرے، اگر وہ چاہے کر لے، اس کی مرضی، لیکن ضروری نہیں ہے. اس کا روزہ وہ ہو گیا، اس کا روزہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا. اس نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، اس نے یہ سمجھ کے ایسا کیا کہ اسے لگا کہ سورج غروب ہو چکا ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، سورہ بقرہ کی آخری آیت. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے دعا کرنے کی کہ اے ہمارے رب، ہم سے اگر بھول ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا، جیسا کہ حدیث میں، کہ قد فعلت، ٹھیک ہے، تمہاری بھول چوک اور غلطی پر، خطا پر ہم کوئی مؤاخذہ نہیں کریں گے، اللہ معاف کرنے والا. تو غلطی ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا، اس کا روزہ ہو جائے. اس کے علاوہ ایک حدیث بھی ہے، اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ افطرنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم غیم ثم طلعت الشمس. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں افطار کر لیا. وہ ایسا دن تھا کہ ابر آلود تھا، بادل چھایا ہوا تھا آسمان پر، اور ہم نے افطار کر لیا. ثم طلعت الشمس، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورج ابھی باقی ہے. بادل ہٹ گیا تو دیکھا کہ سورج ہے ہی ابھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ
ان صحابہ کرام نے جنہوں نے افطار کر لیا یہ سمجھ کر کہ سورج ڈوب چکا ہے، حالانکہ سورج نہیں ڈوبا تھا، بعد میں معلوم ہوا، تو اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قضا کرنے کا حکم دیا ہو، گویا کہ ان کا روزہ ہو گیا۔ اگر ان کا روزہ نہیں ہوتا اور قضا کرنا ان پر واجب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ بھائی تمہارا روزہ نہیں ہوا، قضا کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ کلیئر ہے جی۔ انما الاعمال بالنیات، وہ تو ہے ہی نہیں، اب اس نے مطلب اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا یا وہ بہانہ مطلب موقع تلاش رہا ہے، یہ تو اس کے اور اللہ کے درمیان کی بات ہے۔ جو آدمی روزہ رکھے گا تو وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرے گا، پھر روزہ رکھ کے فائدہ کیا؟ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھیں گے تو کیا فائدہ؟ اچھا، یہاں پہ ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے افطار کر لیا شک کرتے ہوئے کہ سورج غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس کو شک ہے۔ شک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 50-50۔ ٹھیک ہے، ایک بار اس کے دل میں آ رہا ہے کہ سورج ڈوب چکا ہے، دوسری بار اس کے دل میں آ رہا ہے کہ نہیں سورج ابھی نہیں ڈوبا ہے، اور دونوں معاملہ 50-50 کا ہے۔ غالب گمان نہیں ہے اس کو کہ سورج ڈوبا ہے یا نہیں ڈوبا ہے، یقین نہیں ہو پا رہا ہے، شک ہی ہے، اور شک کی بنیاد پر اس نے کیا کیا؟ اپنا روزہ توڑ لیا، افطار کر لیا، تو اس کا روزہ ہو یا نہیں ہوگا؟ اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسے شک تھا اور 50-50 کا معاملہ تھا، کسی ایک طرف اس کا رجحان نہیں تھا، تو شک کی بنیاد پر اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ جب تک اسے یقین نہ ہو، جب تک اس کا ایک طرف رجحان نہ ہو، دن ابھی باقی ہے۔ اصل یہی ہے کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا ہے، اصل یہی ہے، لہذا اس کو اصل پہ رہنا چاہیے، شک کی بنیاد پر یہ افطار نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، شام ہونے تک، رات ہونے تک اپنا روزہ کمپلیٹ کرو۔ اگر اس کو یقین ہو جاتا یا غالب گمان ہو جاتا کہ سورج ڈوب گیا ہے اور اس کے بعد وہ افطار کرتا تب کوئی بات نہیں تھی، جیسا کہ گزرا، لیکن اسے یقین نہیں ہوا تھا، اس کا رجحان کسی ایک طرف نہیں ہوا تھا، پھر بھی اس نے صرف شک کی بنیاد پر ایسا کر لیا، لہٰذا کہتے ہیں کہ اسے قضا کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، ایک اور مسئلہ ہے، یہ سحری سے تعلق ہے۔ کسی نے کھا لیا پی لیا، ٹھیک ہے، یہ سمجھ کر کہ رات ابھی باقی ہے اور فجر طلوع نہیں ہوا ہے، اذان کا وقت نہیں ہوا ہے، یہ سوچا کہ ابھی تک رات باقی ہے تو چلو کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں، تو یہ سمجھ کر اس نے کھا لیا پی لیا، اسے یقین تھا کہ اب تک رات باقی ہے، اس کا رجحان اس طرف تھا کہ اب تک رات باقی ہے، اور یہ سمجھ کر اس نے کھا لیا پی لیا کہ ابھی سحری کا وقت ہے، چلو کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، فجر تو ہو چکا ہے، فجر طلوع ہو چکا ہے، اذان کا وقت گزر چکا ہے، بعد میں اسے معلوم ہوا، تو اس کا وہ روزہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صحیح ہوگا، اس لیے کہ جب شام میں اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا، یہ مسئلہ گزرا ہے نا، تو اس وقت ہم نے کیا کہا؟ اس کا روزہ صحیح ہے۔ تو جب شام کو ایسا واقعہ ہونے کی وجہ سے روزہ صحیح ہے، تو صبح کو اگر ایسا واقعہ ہو تو بدرجہ اولیٰ صحیح ہے، اس لیے کہ صبح کے وقت تو کھانے پینے کا وقت تھا اس کے لیے، ہے کہ نہیں؟ اور شام میں کھانے پینے کا وقت نہیں تھا، تو جب شام میں ایسا واقعہ ہونے کے باوجود اس کا روزہ ہو سکتا ہے، تو صبح میں اگر ایسا ہو گیا تو بدرجہ اولیٰ اس کا روزہ ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، اللہ نے اجازت دی ہے، کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، تو اس نے فجر طلوع نہیں ہوا ہے یہ سمجھ کر کھایا پیا، تو اس کی غلطی نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے،
اور پھر وہی لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا وہ سب آئے گا. مسئلہ واضح ہو گیا, کلیئر ہے؟ چلیے ایک اور مسئلہ. کسی شخص نے مثال کے طور پر سعودیہ سے سفر کیا, انڈیا کا یا پاکستان کا یا بنگلہ دیش کا یا نیپال کا, ٹھیک ہے, سفر کیا. کب؟ رمضان کے آخر میں, ٹھیک ہے. تو سعودیہ میں اور اپنے ملکوں کے درمیان ایک دن کا فاصلہ ہوتا ہے, چاند کے طلوع ہونے میں, رمضان شروع ہونے میں اور رمضان ختم ہونے میں عام طور سے ایک دن کا فاصلہ ہوتا ہے. تو مسئلہ کیا ہے کہ کسی نے رمضان یہاں گزارا اور آخر میں اپنے ملک پہنچا, ٹھیک ہے. جب وہاں پہنچا تو لوگ روزے سے ہیں, اس نے یہاں اپنا پورا روزہ رکھ کے گیا, اور جب وہاں پہنچا تو وہاں آخری دن ہے, لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں. تو وہ کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ کیا روزہ نہیں رکھے گا؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ اس نے یہاں روزے کمپلیٹ کر لیے ہیں, روزہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہو گیا ہے, یعنی ایک دن کا فاصلہ ڈفرنس ہے. تو وہاں پہ جانے کے بعد وہاں پہ ایک دن ہے, تو اس دن وہ روزہ نہیں رکھے. کیونکہ تیسری دن 30 دن کا ہی پورا کرنا ہے. کہتے ہیں کہ وہ روزہ رکھے گا, وہ روزہ رکھے گا. کیوں رکھے گا روزہ؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, جو رمضان کو پائے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں رمضان تھا, اس نے رمضان کو پایا تو وہ روزہ رکھے گا. تو نہیں رکھا تو اس آیت کی خلاف ورزی ہو گئی. آیت کہہ رہی ہے سورہ بقرہ کی کہ تم کو رمضان ملے تو تم روزہ رکھو. جب وہ پہنچا تو وہاں رمضان تھا تو وہ روزہ رکھے گا. اگر ایک روزہ زیادہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے, اس نے جان بوجھ کے زیادہ نہیں رکھا, اس نے جان بوجھ کے تو زیادہ نہیں رکھا. اس کے پاس تو دلیل ہے کہ بھائی رمضان ہے ابھی باقی یہاں, تو میں رمضان میں ہوں تو میں روزہ رکھوں گا. ایک منٹ. اسی طرح سے ایک حدیث بھی ہے کہ الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون, روزہ اس دن ہے جس دن تم سب روزہ رکھو, اور عید اس دن ہے جس دن تم سب عید مناؤ. تو جب وہ وہاں پہنچا تو سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں, تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا. ایک دو دن زیادہ ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ثواب ہی ملے گا انشاءاللہ, کم نہیں ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے یہاں سے سفر کیا, ٹھیک ہے, ہم نے یہاں سے ظہر کے بعد سفر کیا مثال کے طور پر, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال وغیرہ, ٹھیک ہے. یا ایسے ملک میں جہاں افطار لیٹ سے ہوتا ہے, ایسے ملک میں جہاں افطار سفر میں روزہ نہیں رکھنا ہے. اگر معلوم ہو گیا ہم کو کہ 29 یہاں پر کمپلیٹ کر لیے ہیں, آج ہم سفر میں ہیں, 30 تاریخ کو سفر میں ہیں, لیکن جہاں پہنچ رہے ہیں وہاں پر دوسرے دن نیکسٹ 30 رمضان رہے گا. تو ایسے تو ہو سکتا ہے کہ اس دن سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیں اور اس دن جا کر, لیکن آپ رات میں پہنچے اور لوگ سحری کر رہے ہیں اور روزہ رکھیں گے, تو تب کیا کریں گے؟ اگر وہ دن جو وہاں کا آخری دن ہے, اگر وہ آپ کے سفر کی حالت میں گزرا ہے وہ دن, اور آپ نے روزہ نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں. آپ نے کسی ایسے ملک سے سفر کیا, ایسے ملک کی طرف جہاں افطار لیٹ سے ہوتا ہے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ لیٹ سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے وہاں سے سفر کیا ہے جہاں روزہ پہلے شروع ہو جاتا ہے, تو آپ کب افطار کریں گے؟ اس ملک کے حساب سے جہاں سے آپ نے سفر کیا ہے, یا جہاں آپ سفر کر کے پہنچے ہیں اس ملک کے وقت کے حساب سے افطار کریں گے؟ حالانکہ 2-3 گھنٹہ آپ کا بڑھ گیا ہے نہیں, تو اس کا اعتبار کریں گے. تو اسی طرح سے یہاں بھی ہے, آپ جہاں پہنچے ہیں وہاں رمضان ہے تو اس کا اعتبار کریں گے, روزہ رکھیں گے, ٹھیک ہے. ایک اور مسئلہ ہے,
اپنے ملکوں سے کوئی شخص سعودیہ پہنچا آخری رمضان میں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہنچا تو لوگ عید منا رہے ہیں، عید منائیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کا روزہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک دن کے بعد روزہ رکھنا شروع کیا تھا وہاں، تو یہاں آ کے آپ کیا کریں گے؟ حدیث پہ عمل کریں گے نا، حدیث پہ عمل کریں گے، حدیث جو گزری صحیح جواب ہے ماشاءاللہ۔ حدیث کیا گزری ہے کہ روزہ اس دن ہے جس دن تم سب روزہ رکھو، اور افطار اس دن ہے جس دن تم سب افطار کرو، یعنی عید مناؤ۔ تو جب وہ یہاں پہنچا تو یہاں لوگ عید منا رہے ہیں تو وہ بھی عید منائے گا۔ اب روزہ جو اس کا ایک کم ہو گیا تو وہ اس کی قضا کرے گا بعد میں، عید کے بعد اس دن کی قضا کر لے گا۔ مسئلہ کلیئر ہے، واضح ہے؟ تو تقریباً سارے مسائل آ گئے، سارے مسائل آ گئے۔ اب جلدی جلدی نیت کے مسائل اور سحری کے مسائل اور افطار کے مسائل ہم جان لیتے ہیں۔ روزہ کی نیت، روزہ کی نیت کرنا یہ واجب ہے، روزہ کے صحیح ہونے کے لیے نیت کرنا شرط ہے، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوگا۔ دلیل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جو شخص جیسی نیت کرے گا اس کو ایسا ہی اجر ملے گا، بدلہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ ایک فوٹو لے لیجیے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر، یعنی اگر آپ نیت کریں گے عمل کرنے سے پہلے تو آپ کو اس پر اجر ملے گا، نیت نہیں کریں گے اجر نہیں ملے گا۔ یا یہ کہ عمل کرنے سے پہلے اگر نیت کریں گے تو وہ عمل آپ کا صحیح ہوگا، اگر نیت نہیں کریں گے تو وہ عمل آپ کا صحیح نہیں ہوگا، یہی اس حدیث کا مطلب ہوا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہوا اس حدیث کا کہ اگر آپ عمل کرنے سے پہلے نیت یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے میں عمل کر رہا ہوں تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور اگر نیت ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو ویسا ہی بدلہ ملے گا، اللہ کے یہاں کوئی اجر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ روزہ کے لیے نیت کیا ہے؟ ضروری ہے، اس لیے کہ روزہ بھی ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے، جیسے نماز کے لیے نیت ضروری ہے اسی طرح سے روزہ کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ اور نیت اس لیے بھی ضروری ہے روزے میں، روزے کے لیے نیت اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک ہوتا ہے شرعی روزہ اور ایک ہوتا ہے لغوی روزہ۔ روزہ کا معنی ہم نے جانا تھا نا، روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ مطلب ہے رک جانا، کھانے پینے سے ہم بستری سے رک جائے صبح سے شام تک، اس کو کہتے ہیں روزہ، ٹھیک ہے۔ ایک روزہ یہ ہے، لیکن اسلام میں روزہ کس کو کہتے ہیں؟ اسلام میں روزہ یہ ہے کہ نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ ایک شخص صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے اس لیے کہ ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے کہ بڑا فائدہ ہے، اس طرح سے روزہ رکھو تو صحت کا بڑا فائدہ، بیماری سے بچو گے، اس کی نیت اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ دوسرا شخص جو مسلمان ہے وہ یہی کام کر رہا ہے، صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے، لیکن اس کی نیت اللہ کا حکم ہے رمضان کا روزہ، تو اس لیے وہ روزہ رکھ رہا ہے اجر اور ثواب پانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو روزہ اس کا بھی ہے، روزہ اس کا بھی ہے، لیکن یہ روزہ شرعی روزہ ہوا، اسلامی روزہ ہوا، اور یہ روزہ لغوی روزہ ہوا۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی روزہ رکھتا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا روزہ شرعی روزہ ہے یا لغوی روزہ ہے؟ نیت سے، اس لیے نیت کرنا ضروری ہے، اس لیے نیت کرنا ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ نیت ضروری ہے۔ اچھا، نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیت کیسے کرے گا آدمی؟ دل سے نیت کرے گا، زبان سے نیت نہیں کرے گا کسی بھی عبادت کے لیے۔ الفاظ میں نیت کرنا یہ بدعت ہے، دل سے نیت کرنا یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دل سے یہ ارادہ بنانا، پختہ کرنا کہ میں کل روزہ رکھوں گا، دل میں یہ بات آئی، اسی کو نیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سحری کا انتظام کیا، سحری کے لیے اٹھا، اس نے سحری کی، اسی کو نیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بصوم غد نویت من شہر رمضان
یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، نہ صحیح میں نہ ضعیف میں، نہ قرآن میں ہے نہ کسی حدیث کی کتاب میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے، بصوم غد نویت من شہر رمضانہ، یا دوسرے جو بھی الفاظ ہیں روزے کے جو لوگوں کو سکھائے جاتے ہیں اپنے ملکوں میں اور کیلنڈروں میں لکھا رہتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، کسی صحیح میں بھی نہیں، ضعیف میں بھی نہیں، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، یہ بدعت ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے زبان سے نیت نہیں کی کسی بھی عبادت کے لیے، دل سے نیت کی، لہٰذا دل سے کریں گے، زبان سے نہیں کریں گے۔ روزہ کھولنے کی کوئی نیت نہیں ہوتی ہے، ہاں بسم اللہ کر کے روزہ کھول لیے۔ نیت سے افطار تب ہوتا ہے جب انسان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اور مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، کیسے افطار کرے گا؟ تو نیت کر لے گا۔ ہاں اگر کھانے پینے کو ہے تو بسم اللہ پڑھے گا اور وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہوا نیت کے بارے میں۔ اچھا، نیت جو ہے کب کریں گے؟ نیت کب کریں گے؟ تو کہتے ہیں فرض روزہ کی نیت رات میں کر لینا ضروری ہے، فرض روزہ کی نیت رات ہی میں کر لینا ضروری ہے، فجر سے پہلے پہلے، مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک یہ نیت کرنے کا وقت ہے، اس دوران کبھی بھی وہ نیت کر لے۔ نیت کرنا رات میں فجر سے پہلے پہلے نیت کر لینا ضروری ہے، اگر نہیں کیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی فجر کے بعد نیت کر رہا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ کون سا روزہ؟ فرض روزہ، رمضان کا روزہ۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی، روزے کا عزم نہیں کیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ دوسری روایت ہے نسائی کی کہ من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جس نے رات ہی میں روزے کا عزم نہیں کیا، نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو حدیث بالکل واضح ہے۔ فجر سے تھوڑا ٹائم پہلے کر لیں گے تو بھی چلے گا؟ ہاں کبھی بھی آپ فجر سے پہلے، اذان سے پہلے 1 منٹ پہلے بھی کر لیے، اذان سے پہلے تو بھی چلے گا۔ اچھا، اور رمضان میں جو چونکہ 29 یا 30 دن کے روزے ہوتے ہیں، تو کیا روزانہ رات میں نیت کرنی ہے ہر روزے کے لیے، یا رمضان آتے ہی ایک بار نیت کر لیا تو پورے مہینے کے لیے کافی ہے؟ مسئلہ سمجھ گئے؟ ہر روزے کے لیے نیت کرنا ہے یا ایک ہی نیت تمام روزوں کے لیے کافی ہے؟ تو بہتر یہی ہے کہ ہر روزے کے لیے نیت کی جائے، روزانہ رات میں آنے والے روزے کی نیت کی جائے، جیسا کہ فتاوی لجنہ دائمہ ہے، ٹھیک ہے، جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے اس کا یہی فتویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض اہل علم یہ کہتے ہیں، ہاں وہی نیت ہے، ہاں وہی نیت ہے کرے گا، لیکن بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر رمضان کے شروع میں پورے رمضان کی نیت کر لی تو بھی چلے گا، شرط یہ ہے کہ لگاتار وہ روزہ رکھے، ایسا نہ ہو کہ جیسے عورت ہے، حیض کا وقت آ گیا تو لگاتار اس کا روزہ نہیں ہوتا پھر، ہے کہ نہیں، یا کوئی سفر پہ چلا گیا اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اگر لگاتار روزے رکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پہلے رمضان میں نیت تھی وہ کافی ہے، لیکن بیچ میں اگر یہ سلسلہ ٹوٹ گیا، پھر 1 دن 2-4 دن کے بعد پھر سے روزہ رکھنا شروع کر رہے ہیں تو پھر سے نیت کریں گے، بعض علماء نے یہ کہا ہے۔ چلیے، نفلی روزے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ رات ہی میں نیت کی جائے، اگر کسی نے رات میں نیت نہیں کی اور دن میں نیت کر لیتا ہے اور اس دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو بھی چلے گا، تو بھی چلے گا، ٹھیک ہے۔ فجر کے بعد دن میں کسی بھی وقت اس کا ارادہ بنا کہ چلو میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ فجر سے پہلے پہلے نفلی روزے کی نیت ضروری نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا هل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کو ہے؟ فقلت لا، تو میں نے کہا کہ نہیں۔
قال تو کہا فإنی اذن صائم، تو چلو آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ اس نے فجر کے بعد سے اب تک کچھ کھایا پیا نہ ہو. اگر کچھ کھا پی لیا ہے تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے. تو اگر کسی نے 10 بجے تک مثال کے طور پر 11 بجے تک کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ روزہ رکھ لے آج کا دن، تو رکھ سکتا ہے. رہی بات نیت کی، تو نیت اسی وقت وہ کرے گا تو چلے گا. رات میں فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں ہے. یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ فرض روزے. فرض روزے میں فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے. اچھا، یہ نیت کے مسائل ہو گئے. سحری کے مسائل. سحری کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ سحری مطلب اس کو سحور یا سحور کہتے ہیں عربی میں. سحری نہیں، سحری کہتے ہیں صبح کے وقت جو کھایا جاتا ہے، آخری رات میں جو کھایا جاتا ہے اس کو سحری کہتے ہیں. سحری نہیں، سحری کہیں گے تو جادو ہو گیا. سحر جادو کو کہتے ہیں، اور سحر صبح کے وقت کو کہتے ہیں. صبح کے وقت جو کھایا جاتا ہے اس کو تو یہ جو سحری ہے، سحری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فجر سے پہلے آدمی کچھ بھی کھا لے روزے کی نیت سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سحری کہتے ہیں. تو سحری کے مسائل یہ ہیں کہ سحری کرنا روزے دار کے لیے، روزہ رکھنے والے کے لیے مستحب ہے، مسنون ہے، سنت ہے. سحری کرنا چاہیے. سحری کرنا چاہیے مطلب واجب تو نہیں ہے، شرط تو نہیں ہے روزہ رکھنے کے لیے کہ سحری کرے، لیکن مسنون ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مندوب ہے. بلا وجہ سحری ترک نہیں کرنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. حدیث تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. دوسری حدیث ہے فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، ہمارے درمیان اور یہود و نصارہ کے درمیان روزے میں فرق یہ ہے کہ ہم لوگ سحری کرتے ہیں اور وہ لوگ سحری نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے بھی سحری کرنا چاہیے. سحری میں بہت ساری برکتیں ہیں. سحری کی برکت ایک یہ ہے کہ اس سے سنت کی پیروی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سحری کرنا، تو ہم بھی کریں گے. یہ سب سے بڑی حکمت ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا فائدہ ہے نبی کی سنت پہ عمل کرنا. اس کے علاوہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اہل کتاب یہود و نصارہ کی مخالفت ہوئی، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، تو یہ بھی اجر اور ثواب کا کام ہے. اس کے علاوہ سحری کرنے سے کیا ہے؟ روزہ آدمی تھوڑا سکون سے پورا کر لیتا ہے، بھوک پیاس تھوڑا کم لگتی ہے بنسبت اس حالت کے کہ آدمی سحری نہ کرے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ جو روزہ سحری کر کے آپ کریں اور جو روزہ بغیر سحری کے آپ رکھیں، دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. تو آدمی جب سحری کر کے روزہ رکھتا ہے تو سکون اور اطمینان کا اس کا روزہ ہوتا ہے. بہت زیادہ بھوک اور پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوتی ہے. بہت زیادہ بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے تو انسان سونے میں اپنا دن گزار دیتا ہے، اللہ کی عبادت اچھی طرح سے نہیں کر پاتا ہے. لیکن نہیں، اس لیے سحری کرنا چاہیے تاکہ دن میں اللہ کی عبادت کرے تو اس کے پاس طاقت ہو. لیکن نہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ سوئے رہتے ہیں. صرف سونے سے روزہ نہیں ہو جاتا ہے. روزہ مطلب آپ عبادت کریں اللہ کی، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں. اس کے علاوہ آدمی چست درست ہوتا ہے، چستی پھرتی رہتی ہے، ایکٹیو رہتا ہے آدمی جب سحری کر کے روزہ رکھتا ہے تو. ورنہ اگر سحری نہیں کیا تو بالکل سست پڑا رہتا ہے. لیکن نہیں، اس کے علاوہ جب آدمی سحری نہیں کرتا ہے، زیادہ بھوک پیاس لگتی ہے تو اس کو زیادہ غصہ بھی آتا ہے. بات بات پہ غصہ ہے نا، بھوک پیاس کی وجہ سے بات بات پہ غصہ آتا ہے، تو بدسلوکی اور بد اخلاقی پہ اتر آتا ہے، بدزبانی پہ اتر آتا ہے، لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے. اصل وجہ کیا ہے کہ بہت زیادہ بھوک اور پیاس لگی، اس نے سحری نہیں کیا. تو سحری کرنے سے اخلاق بھی، سلوک بھی انسان کا اچھا رہتا ہے دن بھر. اس کے علاوہ سحری کرنے کا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ سحری کے وقت آپ اٹھیں گے تو اسی بہانے آپ اللہ کا ذکر کر لیں گے، اس وقت دعا کر لیں گے، تہجد کی نماز پڑھ لیں گے، ہے کہ نہیں؟ اذان ہوگی، فجر کا اذان کا جواب دے سکیں گے، درود شریف پڑھ سکیں گے، وغیرہ وغیرہ. بہت سارے فائدے ہیں اس کے. اگر سحری کے لیے آپ نہ اٹھیں تو ان برکتوں سے محروم ہو جائیں گے. اور وہ جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے نا. روزانہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس آسمان پہ نازل ہوتا ہے اور دعا قبول کرتا ہے. تو بہت سارے فائدے ہیں سحری کے. اچھا، سحری کس وقت کرنا چاہیے؟ فجر سے پہلے. جی، سحری کا وقت ہے کہ انسان فجر سے پہلے سحری کرے، اور سحری تاخیر سے کرے، یعنی رات کے آخری حصے میں. ہاں،
مطلب رات کے شروع کے حصے میں یا بیچ کے حصے میں سحری کرنا یہ سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ تاخیر سے لیٹ سحری کیا جائے. سحری کا مطلب ہی ہوتا ہے، سحر کا مطلب صبح، سحری مطلب وہ کھانا پینا جو صبح میں کھایا پیا جائے. آپ رات ہی میں کھا رہے ہیں تو یہ کون سی سحری ہوئی؟ ٹھیک ہے، تو سحری تاخیر سے کرنا چاہیے. اس کی حدیث، تاخیر کا مطلب ہے نا کہ فجر کی بات کریں. ہاں، حدیث اس کی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زید بن ثابت نے بیان کیا کہ انہم تسحروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قاموا الی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہوں نے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابہ کرام نے سحری کیا اور اس کے بعد نماز کو چلے گئے. کون سی نماز کو؟ فجر کی نماز کو چلے گئے. ایسا نہیں کہ سحری کرو اور سو جاؤ. اپنے یہاں کیا ہوتا ہے، سحری کر لیا پھر 2-3 گھنٹہ سوئے، فجر بھی گول. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سحری آپ ایسے وقت میں کریں کہ سحری کے بعد آپ سیدھے فجر کی نماز کو نکل جائیں، سونے کی نوبت ہی نہ آئے، ہے کہ نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے سحری کیا اور اس کے بعد نماز کے لیے نکل گئے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زید بن ثابت سے پوچھا کہ کتنا فاصلہ تھا، کتنا وقت تھا سحری میں اور فجر میں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سحری کیا اور نماز کو چلے گئے، تو کتنا وقت تھا؟ تو کہا کہ قدر 50 آیا، اتنا وقت تھا کہ اس میں 50 آیت کی تلاوت ہو سکے. کتنا وقت ہوگا یہ؟ یعنی سحری سے فارغ ہونے کے بعد اور فجر کی اذان میں بس اتنا وقت کہ اس میں آدمی 50 آیت کی تلاوت کر سکے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بالکل فجر سے قریب آدمی سحری کرے، یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. جلدی سحری میں جلدی نہیں مچانا چاہیے. سحری کس چیز سے کرنا چاہیے؟ کھجور سے سحری کرنا یہ سنت ہے. سحری میں کھجور کھانا چاہیے. اپنے یہاں لوگ افطار میں تو کھجور کا اہتمام کرتے ہیں لیکن سحری میں نہیں کرتے ہیں. حالانکہ سحری میں بھی سحری میں بھی کھجور سنت ہے کھانا. ٹھیک ہے. نعم سحور المؤمن التمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا سب سے بہترین سحری کیا ہے؟ کھجور ہے. لیکن ضروری نہیں کہ آپ کھجور ہی کھائیں، آپ دوسری چیز بھی کھا سکتے ہیں. جس طرح سے افطار میں آپ انواع و اقسام کی چیزیں کھاتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، ممانعت نہیں، شریعت اس میں بھی منع نہیں، آپ جو چاہیں کھا سکتے ہیں سحری میں، لیکن کھجور ضرور کھائیں. افطار میں بھی جو چاہیں کھا سکتے ہیں لیکن کھجور ضرور کھائیں، سنت ہے. پہلے کھجور کھا لیجیے، اس کے بعد دوسری چیز کھائیے، آپ کی مرضی. لیکن اگر کوئی کھجور نہیں کھاتا ہے تو بھی اس کا افطار ہو جائے گا، کوئی کھجور نہیں کھاتا تو بھی اس کی سحری ہو جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ کھجور کھائے. بات سمجھ میں نہیں؟ اسی طرح سے اگر کوئی سویا رہ گیا اور سحری اس نے نہیں کی تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا اگر اس کی نیت تھی تو. سحری کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی صبح اٹھا اور اس نے کہا میں نے تو سحری نہیں کیا، تو اب کیا کریں؟ بعض لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ سحری نہیں کیا تو روزہ کیسے رکھیں. نہیں، روزہ آپ کا ہو جائے گا اگر نیت تھی تو. اگر رات میں آپ کی نیت تھی کل کا روزہ رکھیں گے تو اگرچہ آپ نے سحری نہیں کیا آپ کا روزہ ہو جائے گا. روزہ کے لیے سحری ضروری نہیں بلکہ سنت ہے. نیت ضروری ہے، نیت ہونی چاہیے. افطار کے مسائل یہ آخری ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا ہو جائے گا. افطار میں جلدی کرنا چاہیے. جلدی مطلب عصر کے وقت. جلدی کا مطلب جیسے ہی سورج ڈوب گیا، جیسے ہی مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا، خلاص سحری کر لیجئے. اس کے بعد انتظار مت کیجئے، اس کے بعد تاخیر نہیں کیجئے. جی افطار، ہاں افطار جو ہے جیسے ہی سورج غروب ہوا آپ افطار کر لیجئے، اس کے بعد تاخیر نہیں، انتظار نہیں. بعض لوگ احتیاط کرتے ہیں اور 5 منٹ انتظار کر لو، ہو سکتا ہے کہ سورج نہیں ڈوبا ہو، حالانکہ اسے یقین ہے کہ یہی وقت ہے، کیلنڈر لگا ہوا ہے، گھڑی لگی ہوئی ہے نا، پوری کیا بولتے ہیں اس کو، روزہ کا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، ہاں سب ہے اس کے پاس، جانتا ہے روزانہ اس وقت اذان ہوتی ہے مغرب کی، پھر بھی وہ 5 منٹ انتظار کر رہے، یہ غلط ہے. جیسے ہی وقت ہو گیا آپ افطار کر لیں، تاخیر نہ کریں. تاخیر سحری میں ہے اور افطار میں کیا ہے؟ جلدی ہے. دلیل اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ لوگ اس وقت تک خیریت سے رہیں گے، اس وقت تک خیر اور بھلائی کی حالت میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. شیعہ لوگ افطار میں جلدی نہیں کرتے، تاخیر کرتے ہیں. اہل کتاب یہود و نصارہ بھی جب افطار کرتے ہیں تو تاخیر کرتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ لأن اليهود والنصارى يؤخرون، اس لیے کہ یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں؟ تاخیر کرتے ہیں. تو ان کی مخالفت کرنی چاہیے، ان کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی سورج غروب ہو افطار کر لینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، یہ سنت کی مخالفت ہو جائے گی. افطار کس سے کرنا چاہیے؟ رطب کھجور سے. کون سی کھجور سے؟
रुतब से, रुतब जानते होंगे आप लोग? हाँ हाँ जी, रुतब जो तर खजूर होता है, तर खजूर गर्मी में जो होता है रुतब खजूर, हाँ, जिसको फ्रिज में रखा जाता है वरना ख़राब हो जाएगी। नहीं, बहुत सारी होती है, सुकरी तो नाम है। हाँ, आधा कच्चा आधा पक्का कह लें, कुछ भी कह लें। हाँ, तो ये सुन्नत है। अगर ये ना मिले तो फिर सूखी खजूर, अगर ये खजूर ना मिले तो फिर कोई भी सूखी खजूर, और अगर खजूर ना मिले तो समोसा, पानी, पानी, छुआरा सब तो खजूरी में आ गया ना, सब खजूरी में आ गया, कोई बात नहीं। तो ये सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युफ्तिरु अला रुतबात क़ब्ल अन युसल्लिया, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुतब खजूरों से इफ्तार करते थे नमाज से पहले पहले, ठीक है। फ़इल्लम तकुन रुतबात फ़अला तमरात, अगर रुतब खजूरें मैसर ना होती तो खुश्क खजूरें आप खाते थे, इफ्तार करते थे। फ़इल्लम तकुन हसा हसवात मिम्मा, अगर खुश्क खजूरें भी दस्तयाब ना होती तो चंद घोट पानी पी लिया करते थे। तो ये सुन्नत है। इसके बाद फिर आप खरबूजा खाइए, आम खाइए, और जो खाना है खाइए, हैं अहमद अब्दुलरहमान, जो भी खाना है इसके बाद पहले खजूर, खजूर नहीं है तो पानी, बाद लोग शरबत पीते हैं, पहले आदमी पानी पी ले उसके बाद फिर शरबत पिए, जो भी खाए पिए, ये ज़्यादा बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत है। इफ्तार के वक्त क्या कहना चाहिए, कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? बिस्मिल्लाह पढ़ के आदमी इफ्तार करे, बिस्मिल्लाह पढ़ के आदमी इफ्तार करे, बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये जो दुआ पढ़ी जाती है इफ्तार करते वक्त, इफ्तार के शुरू में कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, हाँ हाँ, इस तरह की है। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये भी है। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बि, हाँ, ये सब हदीसें ज़ईफ़ हैं, ये सब रिवायतें कमज़ोर हैं, सही नहीं हैं। आदमी बिस्मिल्लाह पढ़े, सहरी में भी बिस्मिल्लाह पढ़े खाए, इफ्तार में भी, और कोई भी खाना पीना हो तो आदमी बिस्मिल्लाह पढ़े और खाए, ठीक है। अलबत्ता इफ्तार करने के बाद एक रिवायत है, ज़हब ज़मा वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, उस रिवायत में है ये, इफ्तार से फारिग होने के बाद ये दुआ पढ़ लीजिए। हाँ, ये इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अफ़तरा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तारी करते तो फरमाते ज़हब ज़मा वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, प्यास बुझ गई और रगें तर हो गई और अज्र साबित हो गया इंशाअल्लाह। तो ये तर्जमा बता रहा है कि ये इफ्तार के बाद की दुआ है। प्यास कब बुझती है, रगें तब कब तर होती है, कुछ अंदर जाता है उसके बाद ही तो जो है। आखिरी मसला, ये सब इफ्तार के मसाइल हो गए। आखिरी मसला कि कोई शख्स ऐसे मुल्क में है जहाँ दिन और रात 24 घंटे का नहीं होता है, ठीक है, 48 घंटे तक दिन ही दिन है, या बल्कि बाज़ मुल्कों में सुना 1 हफ्ता तक दिन रहता है, बाज़ मुल्कों में 1 महीना तक, ऐसा भी है। तो कैसे वो इफ्तार करेगा? तो मर जाएगा आदमी, 1 हफ्ता इंतज़ार करेगा, सूरज ही नहीं निकलता है 2 दिन तक, 1 हफ्ते तक। हाँ, तो आजू बाजू के जो मुल्क हैं उन मुल्कों में जिस वक्त लोग इफ्तार करते हैं उसी टाइम से वो इफ्तार करेंगे, गरचे सूरज अब नहीं डूबा है, ठीक है। और आज के ज़माने तो बहुत आसान हो गया है, बाजू मुल्क में क्या वक्त है मालूम हो जाएगा, तो उस हिसाब से लोग इफ्तार करेंगे, ठीक है जी। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आज के बहुत सारे मसाइल हो गए, ठीक है। और कई मसाइल अभी बाकी हैं, जैसे आखिरी अशरा के मसाइल है ना, एतिकाफ़ के मसाइल, ज़कातुल फ़ित्र के मसाइल, और वक्त मिलेगा तो उम्रा के भी मसाइल इंशाअल्लाह। तो आइंदा हफ्ता इंशाअल्लाह, आइंदा हफ्ता फिर नहीं, रमज़ान में नहीं रहेगी। रमज़ान कब से शुरू है? अगले बुध से मुमकिन है। तो आइंदा हफ्ते भी क्लास रहेगी इंशाअल्लाह। आइंदा हफ्ते आप लोग इतवार, पीर और जुमेरात, नहीं, इतवार, पीर और
منگل اتوار پیر اور منگل، اس لیے کہ بدھ سے ہو سکتا ہے یہ ہو جائے.